لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار نعوذ بالله منها فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور بڑائی جو بھی ممکن ہے سب کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سب مسلمان حسب نصیب اور حسب توفیق اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اپنے اس مالک خالق پروردگار کی بندگی اور اطاعت میں ہم سے جو کوتاہی رہ جاتی ہے اس کی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی بخشش اور معافی مانگتے ہیں۔ ہم سب مسلمان پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اعمال کی شامتوں سے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہم سب مسلمان یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ عبادت اور بندگی، پوجا جتنی بھی اقسام کی ہو سکتی ہے، وہ بندگی زبان سے ہو، وہ عبادت بندگی پوجا وہ جسم اور بدن سے ہو، یا وہ عبادت مال پیسے سے ہو، ہر قسم کی عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی تمام صفتوں کا مالک وہ اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا شریک اور برابری کرنے والا نہیں۔ اور ہم سب مسلمان یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، جنہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے سچا دین دے کے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل سچا اور ستھرا نظام دے کر، اور اس دین کو عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دو خاص حیثیتیں عطا فرمائیں۔ ایک تو بشیر بنا کر بھیجا اور دوسرا نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیتے ہیں، اپنی زندگیاں اللہ کے بھیجے ہوئے سچے دین کے مطابق گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبریاں دینے والا بنا کر۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے وہ سچے دین کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں بناتے، بلکہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرانے والا بنا کر۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت و رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب یہ دنیا کی عارضی زندگی، جس کی عارضی اور ناپائیدار اور ناقابل اعتبار سانسیں جو میں اور آپ سب ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی کی ہمیں صرف ان سانسوں کا یقین ہے کہ جو ہم گزار چکے ہیں۔ رہ جانے والے لمحات کتنے رہ گئے ہیں، گھنٹے ہیں، کچھ دن ہیں، ہفتے، مہینے یا سال ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ آج ہم میں سے کسے آج اپنے گھر میں بستر نصیب ہوگا اور کسے شاید آج ہم میں سے ہی کسی کو قبر کی مٹی کے نیچے سونا پڑ جائے، اس کا نہ مجھے اعتبار ہے نہ آپ کو۔ تو اتنی غیر یقینی اور اتنی بے اعتباری ناپائیدار زندگی کہ جس کا آج شام تک کا بھی ہمیں یقین اور اعتبار نہیں کہ ہمارے ساتھ چلے گی۔ یہ اتنی ناپائیدار زندگی کو اور اس کی ان عارضی سانسوں کو گزارتے ہوئے جو شخص تو ہر وقت فرمانبرداری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صرف وہی شخص اصل میں عقل مند اور سمجھدار ہے۔ وہ شخص ہدایت یافتہ، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں وہ شخص کامیابی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی، جو شخص بھی ہم میں سے اس ناپائیدار اور بے اعتباری زندگی پر اعتبار کیے پھرتا ہے، سوچتا ہے ابھی بڑی پڑی ہے، نیکیاں کر لیں گے، اور اس غلط فہمی میں وہ ہر لمحہ نافرمانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ شخص حقیقت میں بڑا بے وقوف اور احمق ہے۔ وہ گمراہ ہے، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں وہ شخص ناکامی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور جو شخص بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی اس نافرمانی کرنے سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کیا کسی شخص کے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق آ جاتا ہے؟ یا کسی شخص کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیادت اور بزرگی ہے اس میں کوئی نقص آ جاتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان نقصان کس کا کرتا ہے؟ صرف اپنی ذات کا، اپنی ہی دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے ہم سب یہ دعا اور التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو ہر وقت تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آمین۔ اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو ہر وقت تیری رضامندی والے، تیری خوشی والے کام تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو ہر وقت تیری ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمین۔ اور یہ بہت بڑا سچ ہے کہ میرا وجود جس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ سب کے وجود جو اس مسجد میں موجود ہیں، یہ زمین و آسمان پر مشتمل اس ساری کائنات کی ایک ایک چیز، اس کا وجود، یہ تمام وجود صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے قائم ہے۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، واپس ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی چلے جانا۔ اس مسنون خطبے کے بعد تمام کلاموں میں سے بہترین کلام یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، قرآن مجید۔ اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے بھی نظام، طریقے اور رستے رائج ہیں پوری دنیا پر،
کسی بھی معاشرے میں، قدیم یا جدید، ان تمام زندگی گزارنے کے نظاموں میں سے بہترین نظام اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور رستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اور رستہ ہے۔ اور یہاں انسان بستے ہوئے بہت سے کام کرتے ہیں، جن میں سے اچھے بھی ہیں، جن میں سے برے بھی ہیں۔ عام طور پر اچھے اور برے کام جو ہیں ان سب کی پہچان ایک عام آدمی کو بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے جو برے کام ہر شخص جو پہچانتا ہے، ان برے کاموں میں سے بھی بدترین کام وہ ہیں جو اللہ کے دین میں نئے بنا لیے جائیں، اور جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے اس سچے دین میں جو اس مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر کے اعلان فرما دیا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، اس سچے دین میں جو کام بھی نیا بنایا جاتا ہے، ایسا کام ہے کہ نہ تو وہ کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں کبھی کیا، نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ کام کرنے کا کہا، اور نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہ کام اپنی زندگیوں میں کبھی کیا کہ جنہوں نے خود ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ ہر ایسا کام جو اللہ کے اس سچے دین میں نیا بنا لیا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سارے برے کاموں سے بھی برا کام ہے، وہ اچھا نہیں ہے، بظاہر جتنا مرضی اچھا لگے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر نیا بنایا جانے والا کام اس کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایسے بدعت والے کاموں کی پہچان بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایسے گمراہی والے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس مسنون عربی خطبے کے بعد کہ جس کا ترجمہ اور مفہوم میں نے اردو میں عرض کیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 بڑی معروف آیت مبارکہ ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے تو بہت زیادہ سننے میں آتی ہے۔ اس کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو مانتے ہو اللہ کو کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اے وہ لوگوں جو مانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے پہلے آنے والے سارے انبیاء اور رسل کو بھی، اے وہ ایمان والو جو مانتے ہو کہ قرآن اللہ کا پیغام ہے، اس مالک کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے، اور مانتے ہو اس سے پہلے آنے والی کتابوں کو بھی، اے وہ لوگوں جو مانتے ہو اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی اور ان کے علاوہ تمام فرشتوں کو بھی، اے وہ ایمان والو جو مانتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کسی بھی لمحہ ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم نے مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں ہم نے آنکھ کھولنی ہے، یعنی وہ جو یقین رکھتے ہو آخرت پر، اور اے وہ ایمان والو جو یقین رکھتے ہو اچھی اور بری تقدیر پر کہ اس دنیا میں ہونے والا ہر اچھا کام وہ بھی اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اور دنیا میں پہنچنے والی ہر تکلیف اور مصیبت وہ بھی اللہ ہی کی آتی ہے۔ اے ایمان والو جو ان باتوں پر، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، کتب علیکم الصیام، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، لازم قرار دے دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ
یعنی حکم تو یہ فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، ہر بالغ مسلمان پر، مرد اور عورت پر۔ اگر وہ کسی شرعی عذر سے نہیں گزر رہا تو اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، فرض ہے، اس پر لکھ دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اشارہ فرما دیا کہ کہیں یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی خاص ایسا کوئی بوجھ ہے یا ایسی ذمہ داری ہے جو صرف ہم پر ڈالی گئی ہے، ایسا نہیں۔ انہیں بتایا گیا، ساتھ ہی اشارہ فرمایا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ رکھنا صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اگر تمہیں کہا گیا ہے کہ تم نے اپنی بنیادی حاجات اور ضروریات کو ترک کر دینا ہے، تو یہ اس طرح کی عبادت اور ذمہ داری صرف تم پر لاگو نہیں کی گئی، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ اور غالباً یہ اشارہ فرما کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا روزہ تو پچھلی امتوں کے روزوں کی نسبت بڑا آسان ہے، اس لیے کہ ابتدائے اسلام میں بھی اور پچھلے شریعتوں میں سحری کا تصور نہیں تھا، غروب آفتاب کے ساتھ روزہ افطار کیا جاتا، اور افطاری کے بعد جب تک جاگ رہے ہیں تب تک تو کھا پی سکتے، اور جب نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ان کا روزہ ہماری نسبت زیادہ سخت تھا۔ شاید یہی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کوئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی خصوصی ہمارے اوپر ہی کوئی یہ حکم لاگو ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ پہلی امتوں پر بھی تھا، بلکہ ان پر ہم سے زیادہ مشکل اور زیادہ سخت شرائط کے ساتھ فرض تھا۔ اور تیسرا پہلو جو اس آیہ مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے، جو آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کے دوران ہمارا ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ بیان ہوا کہ یہ جو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور ایک لمبا عرصہ بھوکا پیاسا رہنا، اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو ترک کر دینا، یہ کیا کیوں گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا مقصد اس میں پنہا نہیں ہے، 100% مکمل طور پر انسانیت کی بھلائی مقصود ہے۔ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم میں تقویٰ آ جائے۔ اللہ، اب اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ مقصد جو روزے کی فرضیت کا ہے وہ تو ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے فوری طور پر، کہ مقصد تو ہے انسانوں کو تقویٰ سکھانا، ان کو متقی بنانا۔ تو دو تین اس کے پہلو ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تقویٰ ہے کیا بنیادی طور پر، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ دوسرا کہ بھوکا پیاسا رہنا، اس سے تقویٰ کیسے آ جاتا ہے؟ کیا تقویٰ بھوکا پیاسا رہے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا تھا؟ اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ چلیں اگر بھوکا پیاسا رہنے سے تقویٰ سیکھا بھی جا سکتا ہے، یا وہی ایک طریقہ رہ گیا ہے تقویٰ سیکھنے کا، تو ہمیں تقویٰ کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تقویٰ کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے؟ اب تک اگر ہم نے تقویٰ کا مفہوم نہیں سمجھا اور تقویٰ اختیار نہیں کیا تو پھر بھی تو زندگی گزر گئی ہے، اور بقیہ زندگی میں بھی اگر تقویٰ نہیں سمجھتے ہم، اور تقویٰ جو ہے
وہ اختیار نہیں کرتے تو کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ لازمی ہے تقویٰ سیکھنا، یہ اس کا تیسرا پہلو ہے۔ اور اسلام کے تقریباً تمام کام ہی ایسے ہیں کہ وہ اپنی جو عملی اور ظاہری تفصیلات ہیں صرف ان کو ادا کر دینے سے اور وہ جو مقصد اس کام کو کرنے کے لیے یا جس مقصد کے لیے وہ کام فرض کیا گیا ہے، جب تک وہ مقصد سامنے رکھتے ہوئے وہ کام نہ کیا جائے تو وہ کام ایک فضول مشق بن جاتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت اور وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں رہتی۔ دین کا سب سے بلند کام جہاد ہی لے لیجئے، ہر جہاد کرنے والا، جہاد کا نام لینے والا، وہ لڑائی بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، اپنی جان بھی دیتا ہے۔ تو کیا جو شخص بھی لڑائی کرے گا، دشمن کو مارے گا اور خود مر جائے گا، وہ شہید کہلائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو مرتبہ اور مقام ملے گا؟ قطعاً نہیں، جب تک کہ جو جہاد کا بنیادی مقصد ہے اعلاء کلمۃ اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں کیا جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے، کسی دنیوی مقصد کو پیش نظر رکھ کر نہ کیا جائے۔ جب تک یہ سارے جو تفصیلی مقاصد ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر جہاد نہیں کیا جائے گا تو باقی کارروائی بے شک بظاہر ایک جیسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ نماز کو ہی لے لیجئے کہ پنجگانہ نماز، کیا نماز کی اگر تعداد نمازوں کی 5 پوری کر لی جائے، 5 نمازوں میں رکعتوں کی تعداد پوری کر لی جائے، الفاظ جو مسنون بیان کیے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں وہ سارے کے سارے الفاظ پورے ادا کر دیے جائیں، وضو بھی سنت کے مطابق بتایا گئے طریقے کے مطابق کر لیا جائے، تو کیا خیال ہے نماز قائم ہونے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جب تک نیت اور ارادہ وہ اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، دل میں اللہ کے سامنے اپنی حاضری کا یقین نہ ہو اور اس کائنات کے مالک کے سامنے قلبی طور پر رکوع و سجود کرتے ہوئے جھک جانے کا جذبہ جب تک نہ ہو، تو صرف الفاظ کی ادائیگی اور ارکان نماز کی ادائیگی یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم نے نماز قائم کر لیا۔ یہ چند ایک مثالیں میں نے عرض کی ہیں، کوئی بھی دین کا کام آپ لے لیجئے، صدقہ خیرات لے لیجئے، زکوٰۃ کی ادائیگی لے لیجئے، حج لے لیجئے، دوسروں سے خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی کے کام لے لیجئے، ارادہ اللہ کی رضا نہیں ہے وہ سب بیکار عمل ہے۔ اور اگر اس کے وہ مقاصد پیش نظر رکھے جائیں اور وہ شرائط دل کی حضوری کی، اللہ کی رضا کی، ارادوں کی، مقاصد کی، وہ ساری سامنے پیش نظر رکھ کے جب وہ کام کیا جائے گا تو پھر وہ کام قابل قبول ہوتا ہے۔ اب رمضان المبارک ہے، روزے ہم سب رکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، وہ الگ بات ہے کہ اکثریت ہمارے مسلمانوں کی وہ اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی برت رہی ہے۔ بہت تھوڑے ہیں وہ لوگ تعداد میں اور تناسب میں کہ جو لوگ صحیح طور پر اللہ کا یہ کیا ہوا فرض اس کو پوری طور پہ ادا کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جو رکھ بھی رہے ہیں ان میں بھی وہ جذبہ اس طرح سے نظر نہیں آتا، اور جو اکثریت محروم ہے وہ کیوں محروم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزے کی مقصدیت جو ہے، اس کا مقصد اور اس کی فرضیت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو غرض و غایت رکھی ہے اس سے ہم لوگ غافل ہیں، ہم اسے ایک مشقت سمجھ رہے ہیں اور ایک مصیبت کے طور پر کہ ٹھیک ہے اب رمضان المبارک آ گیا ہے تو ہمیں اب روزے رکھنے ہیں، دل میں روزے رکھنے کا شوق،
رغبت اور پھر روزہ رکھ کے اس پر دل میں خوشی اور اطمینان وہ جو ایک مسلمان کا خاصہ ہوا کرتا ہے، وہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ وجہ شاید یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے مقصد کو بنیادی طور پر بھولے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے یہ جو اعمال ہم ادا کرتے ہیں ان کے مقاصد کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے۔ تو مقصد اس روزے کا جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی جو لفظ بنیادی طور پر جس مصدر اور جس مادے سے ہے اس کا معنی ہے بچنا، بچاؤ اختیار کرنا۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے معتبر صحابی تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے۔ انہوں نے پھر اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر مثال لے کر اس بات کو ان پر واضح فرمائی کہ کبھی کسی جنگل میں کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہو؟ پوچھنے والے نے کہا جی بالکل، کئی دفعہ گزرنا پڑتا ہے۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہ جی ہم اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں اور پوری احتیاط کے ساتھ کانٹے دار جھاڑیوں سے بچتے ہوئے، صاف صاف جگہ پر قدم رکھتے ہوئے کہ کہیں ہمارا دامن کسی کانٹے دار جھاڑی سے الجھ نہ جائے، اس کی پوری احتیاط کرتے ہوئے اس کانٹوں والے راستے سے ہم گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی پیدائش سے لے کے موت تک یہ ایسے رغبت والے اور دلچسپی والے گناہوں سے بھری پڑی ہے جو دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح الجھتے ہیں انسانوں کے نفسوں کے ساتھ۔ انسانوں کا نفس وہ اڑتے ہوئے کپڑے کی طرح یہ بھی لپک لپک کر جاتا ہے ان کانٹے دار جھاڑیوں کی طرف۔ اور جس شخص نے اپنی زندگی کا یہ سفر اپنے آپ کو اس طرح سے قابو میں لا کر سمیٹ کر احتیاط سے وہ سفر اس نے پورا کر لیا کہ اپنے آپ کو بچا لیا اس نے ان کانٹے دار جھاڑیوں سے، اور جو صاف صاف راستہ تھا اس کو اختیار کرتے ہوئے یہ سفر اس نے طے کر لیا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ شخص جو ہے اس نے تقویٰ پر زندگی گزاری ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ عام لفظوں میں کیا مطلب؟ کہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا اور ہر نیکی اور اچھائی کو اختیار کرنے کی شعوری کوشش کرنا اور جد و جہد کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ تقویٰ ہی بنیادی مقصد ہے روزے کا۔ اب اگلی بات کہ بظاہر تو کہا گیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جائز جنسی تعلقات بھی حرام ہیں۔ بظاہر تو بڑی تبدیلی یہی آئی ہے، تو بھوکا پیاسا رہنے سے کیسے تقویٰ آ جاتا ہے؟ گناہوں سے بچنا کیسے آ جاتا ہے؟ بعض اوقات میرے جیسا کمزور ایمان والا بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھی کیا بھوکا پیاسا رہے بغیر نیکیوں کو اختیار کرنا اور برائیوں سے بچنا یہ نہیں آ سکتا تھا؟ اصل میں اللہ اکبر، انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جتنے بھی برائی کے کام ہیں ان سب کو آپ اپنے ذہن میں لائیے اور ان کا جائزہ لیجئے۔ جو بھی برا کام ہے اور گناہ کا کام ہے، ان میں سے کوئی بھی گناہ کا کام ایسا نہیں ہے جو ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہو، اور اگر ہم اس گناہ کو نہ کریں تو وہ گناہ نہ کرنے سے ہماری موت واقع ہو جاتی ہو۔ ایسا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرنا وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہو۔
اور انسان کی زندگی کا دار و مدار اس گناہ پر ہو. وہ گناہ کرے گا تو زندہ رہے گا, نہیں کرے گا تو مر جائے گا. ایسا تو کوئی گناہ نہیں. کیا میوزک سنے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے؟ غیر محرم عورتوں کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا؟ رشوت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟ سود خوری کیے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا؟ اللہ. میرے بھائی, کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی بنیادی ضرورت ہو, لیکن کرتا کیوں ہے انسان؟ کہ اس کا نفس رغبت رکھتا ہے اس گناہ کی طرف, اور وہ اپنے نفس کی خواہش کی, وہ طلب کی, جو اس کے نفس کی طلب ہے, اس کی تسکین کے لیے گناہ کرتا ہے انسان. پتہ ہے کہ معاشرہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے, پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو حرام قرار دے دیا. یہ اس کا ارتکاب کروں گا تو دنیا میں بھی مجرم سمجھا جاؤں گا, آخرت میں بھی پکڑا جاؤں گا. معلومات کے اعتبار سے اسے علم ہے اس بات کا, لیکن اس کے باوجود کرتا ہے کس لیے؟ اپنے نفس کی طلب کی تسکین کے لیے. حالانکہ وہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے نفس کی اس طلب کی وہ تسکین نہیں کرے گا تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا جسمانی طور پر, یا کوئی زندگی کی اس کو خطرہ لاحق ہو. ایسا نہیں ہے. جبکہ کھانا اور پینا یہ دونوں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. انسان مستقل طور پر کھانا ترک کر دے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, مستقل طور پر پینا ترک کر دے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کا نہ صرف نفس خواہش کرتا ہے کھانے کو یا پینے کو, بلکہ اس کا جسم تقاضا کرتا ہے کھانے کی چیز کا اور پینے کی چیز کا, ورنہ جسم لڑکھڑانے لگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول سکھانے کے لیے وہی چیز چنی, اسی چیز میں ہمیں پابند کر دیا کہ جو ہماری بنیادی ضرورت تھی, جس کے بغیر ہمارا زندہ رہنا بھی ممکن نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تقویٰ سے تھے, اور اس مالک نے اسی لیے ایک خصوصی اہتمام فرمایا کہ ہر سال 11 ماہ بعد ایک مہینے کے لیے کوئی تربیت دی جائے تقویٰ. اب جو شخص ہم میں سے یہ تقویٰ کی پوری تربیت لے لے گا, متقی بن جائے گا, تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹے گا. اور جو شخص اب بھی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا, رمضان شریف آ گیا اور گزر گیا اور وہ شخص اپنی بخشش نہیں کروا سکا, تو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرمائی